بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہم نے اس بات سے شروع کی کہ یہ مہینے کی اہمیت روزوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مہینے کی اہمیت نزول قرآن کی وجہ سے۔ انسانی معاشرے میں ایک ایسی کتاب اتری ہے جو سویلائزیشن کی معراج ہے۔ تمدن، انسانی اقدار، انسانی ویلیوز کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن سے ہٹ کر کسی کو ملتے نہیں ہیں۔ قرآن نے انقلابی پہلو کو پیش رکھتے ہوئے انسانی معاشرے میں ایک ایسا دستور عمل پیش کیا ہے جو انسان کی قسمت کو بدل سکتا ہے، انسان کی مردہ زندگی کو زندگی دے سکتا ہے۔ اور یہ قرآن ہی ہے جو آج دنیا میں جتنا بھی سویلائزیشن ہے یہ قرآن ہی کی وجہ سے ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے، اسلام سے پہلے جو حالت تھی انسانی معاشرے کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا گھٹیا تھا۔ اور اگر آج وہ بھی گھٹیا حرکت کر رہا ہے، بری حرکت کر رہا ہے تو قرآن سے دور ہے، قرآنی تعلیمات سے دور ہے۔ جب تعلیمات سے قریب ہو جائے گا وہ انسان مسلمان ہی نہیں سلمان بر کے نکل جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرجہم۔ اسی لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ قرآن پہ فوکس کریں۔ قرآن جب تک ہمارے پاس رہے گا، ہم نے بتایا تھا پہلی مجلس میں، نیپولین کا جو جملہ ہے اور اس جملے پر کام بہت ہوا ہے، یہ بھی سائیکولوجیکل وار ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ مکمل دستور العمل ہے، خوبصورت دستور العمل ہے، جو کمپریہنسو ہے، بہت زیادہ اس میں ہر چیز موجود ہے انسانی معاشرے کے لیے۔ مسلمانوں کی کامیابی کا راز ہی یہ قرآن ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ یہ تھا کہ اگر یہ قرآن ان کے درمیان رہے گا تو کبھی کوئی دوسرا ان پر حکومت نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے وہیں سے جدائی ڈالنا شروع کر دی۔ آج مسلمانوں کے درمیان قرآن جیسے جلوہ کرنا چاہیے، قرآن جیسے ہماری رگوں میں ہونا چاہیے، ویسے نہیں ہے۔ ہماری ریفرنس بک قرآن نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انشاءاللہ، تو گھر کی کچن میں کام کرنے والی عورتیں بھی قرآن سے ریفرنس دیں گی، یعنی قرآن سے اتنا رابطہ ہوگا۔ آج ہمارا ریفرنس جو ہے نہ جانے کیا ہے، میں کہنا بھی نہیں چاہتا، سبھی جانتے ہیں۔ ہماری ریفرنس وہ کچھ اور ہو گئی ہے، ایف بی ہو گئی ہے، جبکہ ہونا چاہیے قرآن مجید۔ کوشش یہ کریں کہ روزانہ قرآن سے اپنی دلچسپی کو بڑھائیں۔ جب قرآن سے دلچسپی بڑھائیں گے آپ کو پتہ چلے گا وہ ایک دنیا پیش کر رہا ہے قرآن جو نظر نہیں آتی ہے۔ جب عملی میدان میں قرآن پر عمل کریں گے تو ایک ایسی دنیا نظر آئے گی، چنانچہ آپ نے دیکھا 40-45 سال میں انقلاب نے دنیا کے سامنے جو منظر پیش کیا ہے یہ قرآن کی تعلیم کی ایک جھلک ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ سائنٹیفک دنیا کے کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں ترقی نہیں کی گئی ہے، بتایا نہیں جاتا ہے۔ دنیا کے سامنے معلوم ہے کہ ایجوکیشن کے لائن میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، دنیا پریشان ہے۔ اور آج سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اسلامی جمہوری اسلام میں اتنی آگے بڑھ چکی ہے، دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے دباؤ کے بعد بھی یہ لوگ کامیاب ہیں۔ علی والے کبھی دباؤ میں دبتے نہیں ہیں، جن کے پاس علی ہوتا ہے وہ علی ہی ہوتے ہیں۔ دوسری مجلس میں ہم نے دو مجلسیں عقل، انٹلیکٹ، نفس اور جسم سے متعلق گفتگو کی ہے۔ پھر ہم نے تیسری مجلس سے اصل عنوان کا آغاز کیا ہے، نفسیات انسانی۔ یہ جو آیتیں جس کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں
وہ بھی نفسیات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سورہ عادیات کی یہ آیتیں ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، انسان جو ہے اپنے رب کے معاملے میں ناشکرا بہت، ہر مرتبہ ڈینے کرتا ہے، وہ اپنی نعمتوں سے واقف ہی نہیں کتنا فیور کر لیا اللہ نے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ وجود انسان میں جو نعمتیں اللہ نے عنایت فرمائی ہیں ان کا اگر شمار کھو جانے لگے تو انسان گن نہیں سکتا ہے۔ انفارچونیٹ یہ ہے کہ انسان ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، نہ صرف ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس بات کا گواہ وہ خود ہے کہ وہ ناشکرا ہے، یہ نہیں کہ دوسرے بتائیں، وہ خود جانتا ہے کہ وہ شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ دوسرے کیوں ہیں یہ؟ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اچھائیوں میں شدت اختیار کرتا ہے، مجھے ہی ملے، میں ہی دولت مند بنوں، میں ہی کامیاب بنوں، دوسرے گئے کہیں اور مجھے پرواہ نہیں ہے، سب کچھ مجھے مل جانا چاہیے۔ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان کی کیفیت کو، نفسیات کو قرآن بتا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں بات آگے بڑھی تھی۔ پہلی جو بات ہے تجرباتی نفسیات، یعنی انسان ایکسپریمنٹل نفسیات۔ تجرباتی نفسیات کیا ہیں؟ یہ عبادتیں تجرباتی نفسیات ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ روزے جو ہیں تجربہ ہے۔ آپ لوگ روزہ رکھیں اور دیکھیں، سومو و تصحو، بیماریوں کی جڑ شکم ہے، شکم سے اگر دور کرنا ہے بیماریوں کو وہ بھوک ہے۔ آج کی دنیا ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے کئی طریقے سے۔ جاپان کا ایک سائنٹسٹ نے تحقیق کی ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر 28 دن انسان اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک بھوکا رہے تو اس کے اندر کینسرس سیلز پورے ختم ہو جائیں گے۔ وہ 28 دن چونکہ دور ہے، اسی لیے وہ 28 دن ذرا سا تحقیق کرے گا، اس کو آنا پڑے گا۔ وہ 29 دن یا 30 دن ہوں گے، وہ بھی رمضان کے ہی ہوں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وعجل، آج کل آپ لوگ جانتے ہیں دنیا بھر میں انٹریم ڈائٹ کا، فاسٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ 16 آور 16 گھنٹے جو ہیں بھوکے رہنے کی باقاعدہ پریکٹس شروع ہوئی ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنے وزن کو، اپنی باڈی کو کم کرے، وہ انٹریم روزہ رکھے۔ انٹریم کے معنی ہے 16 گھنٹے جو ہے پانی پی سکتا ہے، یہ روزہ رکھے گا تو چند دنوں کے بعد وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے گا۔ اسلام نے، خالق نے، پروردگار نے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس نے کہا 11 مہینے جتنا کھانا ہو کھا لے، لیکن جب میرے مہینے میں آ، میرے مہمان میں آ، میرا مہمان بن، یہاں کھانے کے لیے نہ آ، کھلانے کے لیے آ۔ روزہ اور نماز، عبادتیں، زکوٰۃ، خمس، جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ تجرباتی نفسیات ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو امتحان کر لیں، 10 دینار دیں، اس کے بعد دیکھیں اللہ کی طرف سے برکتیں کتنی آتی ہیں، اور جتنا آپ دینے لگیں اتنا ہی ذات پروردگار برکتوں سے نوازتا چلا جائے گا۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ صرف منیمم 10 ہیں اور میکسیمم ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے اللہ بے حساب عنایت فرماتا ہے، تو دینے کی کوشش کریے۔ تمام تجربے کی بات ہے۔ تو قرآن مجید نے بتایا ہے نفسیات میں پہلا نفسیات تجرباتی نفسیات، ایکسپریمنٹل سائیکالوجی کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے شروع کیا ہے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد خمس ہے، اس کے بعد جہاد وغیرہ۔ یہ تمام تجرباتی نفسیات ہیں۔ پھر ہم نے بتایا تھا تخصصی نفسیات، یعنی تخصصی انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ مخصوص ایریا پہ کام کرے۔ جب مخصوص ایریا میں کام کرتا ہے تو اس کی بھی ایک نفسیات ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ ان الانسان، انسان کیا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کی کوشش ہے۔ جتنی وہ کوشش کرے گا اتنا اس کو ملے گا۔ کل آپ نے سن لیا کہ
جتنا بھی انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے حدود معین نہیں ہے، جتنی کوشش کرتا چلا جائے گا اتنا اس کے لیے میدان خالی ہے، اور اتنا آگے بڑھ سکتا ہے کہ ملک کو پیچھے رکھ سکتا ہے، حتیٰ فرشتہ بھی کہہ دے گا کہ یہاں سے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ تو معلوم ہوا فرشتوں سے بھی آگے بڑھنے والی ذات کا نام ہے انسان۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔